بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی کے لیے نہیں کہا کہ فلاں حق کے صاحب ہیں، حق کے ساتھ ہیں، حق ان کے ساتھ ہے، یہ نہ دیکھنا حق کہاں جا رہا ہے، یہ دیکھنا فلاں کہاں جا رہے ہیں۔ امیر المومنین کے لیے کہا گیا علی الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ یہ جملوں پہ آپ غور کریں کہ یہ نہ دیکھنا حق کہاں جا رہا ہے، یہ دیکھنا کہ علی کہاں جا رہے ہیں۔ جبکہ کانٹرڈکشن کتنی ہے، پہلے کہا کہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہیں، بھائی جب دونوں ساتھ ہیں تو پھر یہ کیوں کہا یہ نہ دیکھنا یہ کہاں جا رہا ہے، یہ دیکھنا کہ علی کہاں جا رہے ہیں۔ کیونکہ جہاں جہاں علی جاتے ہیں وہاں وہاں حق جاتا ہے۔ مطلب یہاں رسول یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کہیں پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حق کہیں اور جائے، لیکن تو کہاں جانا، علی کے پیچھے۔ ذرا اس کو کھولیے، اس کا مطلب کیا ہے۔ حق مطلب رائٹ، صحیح۔ کبھی کبھی ہو سکتا ہے جو تجھے صحیح لگ رہا ہو وہ صحیح نہ ہو، اور تو اسے صحیح سمجھ کے جمل میں پیچھے چلا جائے، صفین میں پیچھے چلا جائے۔ حدیث ہے نا، کہتے ہیں اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے سارے صحابی ہیں ستاروں کی مانند، جس کے پیچھے بھی لگے ہدایت ملے گی۔ دعا مانگی اہدنا، ہدایت دو۔ اب امت فلسفہ کیا جھاڑ رہی ہے کہ جس کے پیچھے بھی لگے۔ آپ کویت میں ہیں، آپ نے کہا میں نے جانا ہے مدینہ، تو کہا مولانا مدینے کا راستہ کون سا ہے؟ میں نے کہا ماشاءاللہ اتنے مومنین آئے ہوئے ہیں، ان میں سے کسی کے پیچھے بھی لگو گے مدینے پہنچ جاؤ گے۔ آپ نے گاڑی نکالی، کبھی اس مومن کے پیچھے اپنے گھر گیا، کبھی اس کے پیچھے کہیں اور چلا گیا۔ آپ پورے کویت میں گھومتے رہے، مدینے کوئی گیا ہی نہیں، لیکن مولوی کہہ کر گیا ان میں سے کسی کے پیچھے بھی لگو گے کہاں پہنچو گے؟ مدینہ پہنچو گے۔ اب امت کا کیا قصور؟ ان کو تو یہ بتایا گیا کہ کسی کے پیچھے بھی جاؤ گے تجھے کیا ملے گی؟ ہدایت ملے گی۔ اب کہا کہ امیر کے پیچھے گیا اور مارا گیا تو جنتی، علی کے پیچھے گیا مارا گیا تو جنتی، جمل میں فلاں کے پیچھے گیا مارا گیا تو جنتی، علی کے لشکر میں تھا تو مارا گیا تو جنتی، یہاں والا بھی جنتی وہاں والا بھی جنتی، مارنے والا بھی رضی اللہ مرنے والا بھی رضی اللہ۔ کیونکہ حدیث تھی جس کے پیچھے بھی لگو، جناب پیچھے تو لگا مارا تو گیا، لیکن رائٹ اور رونگ کا پتہ کیسے چلے؟ یہ کیسے ممکن ہے مارنے والا بھی رائٹ ہے مرنے والا بھی رائٹ ہے؟ عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ قرآن کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، جس نے ایک انسان کو مارا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اور یہاں موت کا مذاق بنا دیا گیا کہ فلاں بھی مرا تو جنت میں، فلاں بھی مرا تو جنت میں۔ اب ان امتیوں کے لیے رسول نے حدیث فرمائی، کیونکہ تجھے یہ کہا جائے گا، کیونکہ ایک سادہ آدمی ہے، وہ دیکھتا ہے بڑی بڑی شخصیات، کوئی دائیں کوئی بائیں گھوم رہے ہیں جنگوں میں ادھر ادھر، سب کو کیا سمجھ رہا ہے؟ حق سمجھ رہا ہے نا، فلاں صاحب بھی حق پر ہیں۔ اب ایک آدمی ڈیلی امام بارگاہ میں آتا ہے، یہاں کی کوئی بڑی کمیٹی ہو 10-15 لوگ ہوں، تو وہ کیا سمجھے گا؟ سارے کے سارے سسٹم کے ساتھ کیا ہیں؟ جڑے ہوئے ہیں۔ تو امت تو ایسے ہی تھی، امت سب کو حق سمجھ رہی تھی۔ اب یہاں رسول نے فرمایا یہ نہ دیکھنا جسے تو حق سمجھ رہا ہے وہ کہاں جا رہا ہے۔ ابن زیاد بھی جب کوفے میں آیا تو حسین کا لباس پہن کر آیا تھا۔ یہ بھی جب تجھے گمراہ کرتے ہیں تو رسول کا نام لے کر گمراہ کریں گے، اللہ کا نام لے کر گمراہ کریں گے۔ کوئی مفتی یہ نہیں کہتا میرا فتویٰ ہے، وہ تو قرآن سے استدلال کر کے بولتا ہے فلاں مشرک ہے کیونکہ اللہ نے کہا، فلاں کافر ہے کیونکہ اللہ نے کہا، فلاں کا قتل جائز ہے کیونکہ اللہ نے کہا۔ وہ استدلال قرآن سے لاتا ہے۔ فرمایا یہ نہ دیکھنا حق کہاں جا رہا ہے، تیری نگاہ علی پہ ہونی چاہیے، رول ماڈل پہ ہونی چاہیے، نظریے پہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ علی نظریہ بھی ہے، علی رول ماڈل بھی ہے۔ یہ دیکھنا کہ علی کہاں جا رہے ہیں، کیونکہ جہاں جہاں علی جاتے ہیں وہاں وہاں حق جاتا ہے۔ ان الحسن والحسین، یہ دونوں میرے بچے امام ہیں، چاہے کھڑے رہیں تب بھی امام ہیں، چاہے بیٹھے رہیں تب بھی امام ہیں۔ یہ تیرے ماڈل ہیں، ان
کے دامن کو تھامو گے دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، آخرت میں بھی کامیاب رہو گے۔ تو ایک ہے تھیوری، ایک ہے فزیکل۔ اب آتے فزیکل کی طرف کا ایک راستہ ہے جس پہ نعمت ہی نعمت ہے۔ میں نے کہا چیلنج ہے پوری دنیا کو، ہیومن رائٹس کی باتیں کرنے والے، انسانیت کی خدمت کی باتیں کرنے والے سب کو چیلنج ہے جناب۔ امریکہ سے کینیڈا سے لے کے آسٹریلیا سے یو کے اور یورپ گھوم لو، پورا افریقہ چھان مارو، مجھے بتاؤ دنیا کا کوئی ایک راستہ، زیادہ نہیں 2 کلومیٹر کا راستہ دکھا دو جس پہ نعمت ہی نعمت ہو۔ واللہ پوری دنیا گھوم لو گے، تجھے 2 تو کیا 1 کلومیٹر کا بھی راستہ نہیں ملے گا جس پہ نعمت ہی نعمت ہو۔ لیکن آؤ علی کے چاہنے والوں کے پاس، تجھے 80 کلومیٹر کا راستہ دکھانا ہے جو نجف سے شروع ہوتا ہے کربلا تک جاتا ہے۔ یہ وہ راستہ ہے صراط الذین انعمت علیہم، جس کے چپے چپے پہ نعمت ہے، جس کے چپے چپے پہ انسان کی خدمت ہے، جہاں ایثار و سخاوت پایا جاتا ہے، جہاں انسانوں کو پکڑ پکڑ کے سفروں پہ بٹھا بٹھا کر کھانا کھلایا جاتا ہے۔ کہاں اتنی خدمت کی جاتی ہے، جہاں ڈاکٹر بھی ہے تو فری میں خدمت کر رہا ہے، انجینئر بھی ہے تو فری میں خدمت کر رہا ہے۔ ہمارے دوست 1-1.5-2 سال پہلے حج میں 550-600 لوگ مارے گئے۔ ہم نے فون کیا جناب آپ خیریت سے تو ہیں؟ کہ مولانا ہمیں کیا ہوگا؟ میں نے کہا اتنے لوگ مارے گئے، آپ تو خیریت سے ہیں؟ کہ بھائی ہم تو ایک کلاس کیٹیگری میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے تو عرفات کے خیموں میں ایسی، ہمارے کھانے بوفے سسٹم والے۔ میں نے کہا یہ کون تھے بیچارے جو مارے گئے؟ کہ ان کو پیکیج میں بیچارے تھے نہیں، یا لوکلز تھے، یا ایسے جو کسی پیکیج میں نہیں تھے تو پیاس کی وجہ سے گرمی کی وجہ سے ویسے مارے گئے۔ میں نے کہا اللہ کے حج میں بھی جاؤ گے پیکیج ملیں گے، حسین کے راستے میں کوئی پیکیج نہیں ہے۔ قافلے والے پیکیج بناتے ہیں لیکن راہ 40 پہ کوئی پیکیج نہیں ہے۔ موقف لگے ہوئے ہیں، کہیں نہیں لکھا کہ یہاں صرف کویتی کھا سکتا ہے، پاکستانی نہیں کھا سکتا، یا انڈین بیٹھ سکتا ہے، ایرانی نہیں بیٹھ سکتا۔ فرمایا سب کھانا جو امیر کو ملتا ہے وہی غریب کو ملتا ہے، بستر جو امیر کو ملتا ہے وہی غریب کو ملتا ہے، جو ٹریٹمنٹ امیر کے لیے ہے وہ غریب کے لیے ہے، کیونکہ حسین کے راستے میں امیری اور غریبی کو نہیں دیکھا جاتا، محبت حسین کو دیکھا جاتا ہے، عزادار حسین کو دیکھا جاتا ہے۔ یہاں رنگ نسل کی تفریق ختم ہو جاتی ہے، بس یہ ہے کس کے چاہنے والے ہو؟ حسین کا چاہنے والا ہوں۔ عجیب مزاج حسین بدل دیتے ہیں اس راستے پہ، انسان کو سخی بنا دیتے ہیں، انسان کے وجود میں ایثار کا جذبہ پیدا کر دیتے ہیں۔ تو آج تشیع کی بقا اگر ہے تو اس راستے کی وجہ سے ہے۔ کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، یہ حسین چراغ ہدایت ہے، اہدنا، یہ چراغ ہدایت ہے اور کشتی نجات بھی ہے۔ فرمایا ایک بندے سے ایڈریس پوچھو راستہ بتاتا ہے، دوسرا تجھے اپنی گاڑی میں بٹھا کے منزل مقصود تک پہنچاتا ہے۔ فرمایا حسین چراغ بھی ہے، کشتی بھی ہے، تجھے راستہ دکھاتا بھی ہے، اپنی کشتی میں سوار بھی کراتا ہے اور نجات کے دروازے پر لے کر بھی جاتا ہے۔ کہ مولانا کشتی تو چلتی ہے؟ میں نے کہا ہاں، اگر چلتا ہوا دیکھنا ہے تو اربعین حسین چلا جا، دیکھ کس طرح یہ کشتی چل رہی ہے، اور مجلس حسین میں یہ کھڑی ہوئی کشتی ہے۔ فرمایا یہاں جسم کھڑے ہیں، فکر کو حرکت دیتے ہیں حسین، ایک جگہ سے دوسری جگہ تک افکار بشر کو لے کر جاتے ہیں، یہ وہ کشتی نجات ہے۔ آج تشیع کو عزت ملی اسی ذکر حسین کی وجہ سے عزت ملی، فرش عزا حسین کی وجہ سے عزت ملی۔ شیعہ دنیا کے کسی کونے میں چلا جائے پر مجلس حسین کو نہیں چھوڑتا، جنہوں نے ذکر کو چھوڑا ان کی نسلیں بھی تباہ و برباد ہو گئیں۔ میں نے کل ایک جملہ کہا تھا، میں نے کہا سوچنا چاہیے امت کو، 2 معاشرے، ایک معاشرہ اہل بیت کا چاہنے والا، دوسرا معاشرہ جو اہل بیت سے دور ہے۔ میں نے کہا دونوں معاشروں کو ذرا سنجیدہ طریقے سے سوچنا چاہیے کہ 50 سے 40 سے زیادہ ممالک تھے لیکن وقت کے یزید کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی جرت نہ تھی، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کے بات کرنے کی جرت نہ تھی۔ اور جرت کس کو اللہ نے دی؟ جو حسین کا چاہنے والا تھا، جو علی کا ماننے والا تھا، انہیں اتنی جرت دی کہ یزیدیوں سے ٹکر بھی لے سکیں، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات بھی کر سکیں۔ تو میں نے اپنے کسی بھائی کو کہا، میں نے کہا ذرا سوچ تو صحیح، امت تو بہادر ہے لیکن تو بہادر لیڈر پیدا نہ کر سکا، بہادر رہبر پیدا نہ کر سکا، جبکہ نماز بھی تیرے پاس ہے، روزہ بھی تیرے پاس ہے،
حج بھی تیرے پاس ہے، خیر و خیرات میں بھی تو پیش ہے۔ میں نے کہا سارے کام ہم بھی کرتے ہیں، نماز آپ بھی پڑھتے ہو ہم بھی پڑھتے ہیں، روزہ آپ بھی رکھتے ہو ہم بھی رکھتے ہیں، حج پہ آپ بھی جاتے ہو ہم بھی جاتے ہیں، عمرے آپ بھی کرتے ہو ہم بھی کرتے ہیں، خیر و خیرات آپ بھی کرتے ہو ہم بھی کرتے ہیں، صوم و صلات کے پابند آپ بھی ہو ہم بھی ہیں۔ میں نے کہا سوچو تو صحیح، یہ سارے کام آپ بھی کر رہے تھے، یہ سارے کام میں بھی کر رہا تھا، اور یہ سارے کام کرنے کے بعد آپ بہادر لیڈر پیدا نہ کر سکے، میں بہادر لیڈر پیدا کر سکا۔ سوال ہے میرے پاس ایسا کیا تھا جو تیرے پاس نہیں تھا؟ میں نے کہا روزہ تھا، صوم و صلات تھا، حج عمرہ تھا، سب کچھ تیرے پاس تھا، پر ایک چیز کی کمی تھی اور وہ تھا فرش ازاد حسین ابن علی۔